بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، شمع رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو 3 سال شیب ابی طالب میں قید و بند کی صحبت میں گزرے، جس میں جو بڑی عمر کے صحابہ اور بڑی عمر کے جو قریش کے لوگ تھے وہ کمزور بھی ہوئے، اور مسلمانوں نے ہر طرح کی تکالیف کا مقابلہ کیا، فیس کیا۔ اس کے بعد 3 سال جب ختم ہوئے تو اس صحیفے کو چاک کرنے کا ایک منصوبہ بنایا گیا، اور منصوبہ بنانے والے بھی وہی لوگ تھے جو کہ قریش میں سے تھے اور وہ مسلمان نہیں تھے۔ اس منصوبے کو یا اس صحیفے کو چاک کرنے کا جو ماسٹر مائنڈ تھا وہ تھا قبیلہ بنو عامر بن لوئی کا ہشام بن عمرو۔ یہ ایک شخص تھا اور اس نے دس محرم اور نبوت کے 10ویں سال کو اس نے اس صحیفے کو چاک کرنے کا منصوبہ بنایا۔ وہ اگرچہ پہلے دن سے ہی صحیفہ لکھنے کے خلاف تھا، اور قریش کے اور بھی کچھ لوگ جو تھے وہ صحیفہ اس طرح لکھنے اور مسلمانوں کو قید کرنے اور صحیفہ کو کعبہ کے اندر لٹکانے کے خلاف تھے۔ اس لیے یہ وہ شخص تھا جو مسلمانوں کو غلہ بھی پہنچایا کرتا تھا، قریش کے لوگوں کو غلہ پہنچایا کرتا تھا قید کے دنوں میں، اور پھر اس کے ذہن میں یہ بات آہستہ آہستہ پنپتی رہی کہ میں نے ایک دن اس صحیفے کو چاک کرنا ہے۔ یہ شخص جو تھا یہ زہیر بن امیہ مخزومی کے پاس پہنچا۔ زہیر جو تھا وہ حضرت ابو طالب کا بھانجا تھا، یعنی یہ قبیلہ بنی قریش سے تھا، اور اس سے زہیر سے کہا کہ کیا تمہیں یہ گوارا ہے کہ تم مزے سے کھاؤ پیو اور تمہارے ماموں کا وہ حال ہے جسے تم جانتے ہو؟ زہیر نے کہا افسوس میں تنہا کیا کر سکتا ہوں، ہاں اگر میرے ساتھ کوئی اور آدمی ہوتا تو میں اس صحیفے کو پھاڑنے کے لیے یقیناً اٹھ پڑتا۔ اس نے کہا اچھا تو ایک آدمی اور موجود ہے؟ پوچھا کون؟ کہا میں ہوں۔ زہیر نے کہا کہ اچھا اب تم تیسرا آدمی بھی تلاش کرو۔ اس پر جو ہشام تھا وہ مطعم بن عدی جو کہ نوفل بن عبد مناف کا پوتا تھا اس کے پاس گیا، یعنی یہ بھی قریش کا خاندان تھا، اور بنو ہاشم اور بنو مطلب سے جو کہ عبد مناف کی اولاد تھے، مطعم کے قریبی نسبی تعلق کا ذکر کر کے اسے ملامت کی، اور اس نے اس ظلم پر قریش کی ہمنوائی کیوں کر کی۔ یاد رہے کہ مطعم بھی عبد مناف ہی کی نسل سے تھا۔ مطعم نے کہا افسوس میں تنہا کیا کر سکتا ہوں۔ ہشام نے کہا ایک آدمی اور موجود ہے۔ مطعم نے پوچھا کون ہے؟ ہشام نے کہا کہ میں۔ مطعم نے کہا اچھا ایک تیسرا آدمی تلاش کرو۔ ہشام نے کہا یہ بھی کر چکا ہوں۔ پوچھا وہ کون ہے؟ کہا زہیر بن ابی امیہ۔ مطعم نے کہا اچھا تو اب چوتھا آدمی تلاش کرو۔ اس پر ہشام بن عمرو ابو البختری بن ہشام کے پاس گیا اور اس سے بھی اس طرح کی گفتگو کی جیسے مطعم سے کی تھی۔ اس نے کہا بھلا کوئی اس کی تائید بھی کرنے والا ہے؟ ہشام نے کہا ہاں۔ پوچھا کون؟ کہا زبیر بن ابی امیہ، مطعم بن عدی اور میں۔ اس نے کہا اچھا تو اب 5واں آدمی ڈھونڈو۔ اس کے لیے ہشام زمعہ بن اسود بن مطلب بن اسد کے پاس گیا اور اس سے گفتگو کرتے ہوئے بنو ہاشم کی قرابت اور حقوق یاد دلائے۔ اس نے کہا بھلا جس کام کے لیے مجھے بلا رہے ہو اس سے کوئی اور بھی متفق ہے؟ ہشام نے اس بات میں جواب دیا اور سب کے نام بتلائے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے حجون کے پاس جمع ہو کر آپس میں یہ عہد و پیمان کیا کہ صحیفہ چاک کرنا ہے۔ زہیر نے کہا میں ابتدا کروں گا، یعنی سب سے پہلے میں ہی زبان کھولوں گا۔ صبح ہوئی تو سب لوگ حسب معمول اپنی اپنی محفلوں میں پہنچے۔ زہیر بھی ایک جوڑا زیب تن کیے ہوئے پہنچا۔ پہلے بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے، پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر بولا مکے والو کیا ہم کھانا کھائیں، کپڑے پہنیں اور بنو ہاشم تباہ و برباد ہوں، نہ ان کے ہاتھ کچھ بیچا جائے نہ ان سے کچھ خریدا جائے؟ خدا کی قسم میں بیٹھ نہیں سکتا یہاں تک کہ اس ظالمانہ اور قرابت شکن صحیفے کو چاک کر دیا جائے۔ ابو جہل جو اس وقت مسجد حرام کے ایک گوشے میں موجود تھا بولا تم غلط کہتے ہو، خدا کی قسم اسے پھاڑا نہیں جا سکتا،
اس پر زمع بن اسود نے کہا باخدا تم زیادہ غلط کہتے ہو، جب یہ صحیفہ لکھا گیا تھا تب بھی ہم اس سے راضی نہ تھے۔ اس پر ابو البختری نے گرہ لگائی، زمع ٹھیک کہہ رہا ہے، اس میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس سے نہ ہم راضی ہیں نہ ہم اسے ماننے کو تیار ہیں۔ اس کے بعد مطعم بن عدی نے کہا تم دونوں ٹھیک کہتے ہو، اور جو اس کے خلاف کہتا ہے غلط کہتا ہے۔ ہم اس صحیفے اور اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس سے اللہ کی حضور برات کا اظہار کرتے ہیں۔ پھر آخر میں ہشام بن عمرو نے بھی اس طرح کی بات کہی۔ یعنی پانچوں لوگ جنہوں نے آپس میں مشورہ کیے تھے، ابو البختری، زمع بن اسود اور باقی جو ہشام بن عمرو، مطعم بن عدی، ان پانچوں نے جو مشورہ کیا تھا، ایک بات کرتا گیا اور دوسرا اس کی تائید کرتا گیا۔ یہ ماجرا دیکھ کر ابو جہل نے کہا ہاں یہ بات رات میں طے کی گئی ہے اور اس کا مشورہ یہاں کی بجائے کہیں اور کیا گیا ہے۔ اس دوران حضرت ابو طالب بھی حرم پاک کے ایک گوشے میں موجود تھے۔ ان کے آنے کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صحیفے کے بارے میں یہ خبر دی تھی کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے کیڑے بھیج دیے ہیں جنہوں نے ظلم و ستم اور قرابت شکنی کی ساری باتیں چٹ کر دی ہیں اور صرف اللہ عز و جل کا ذکر باقی چھوڑا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو یہ بات بتائی تو وہ قریش سے یہ کہنے آئے تھے کہ ان کے بھتیجے نے انہیں یہ اور یہ خبر دی ہے، اگر وہ جھوٹا ثابت ہوا تو ہم تمہارے اور اس کے درمیان سے ہٹ جائیں گے اور تمہارا جو چیز چاہے کرنا، لیکن اگر وہ سچا ثابت ہوا تو تمہیں ہمارے بائیکاٹ اور ظلم سے باز آنا ہوگا۔ جب قریش کو یہ بتایا گیا تو انہوں نے کہا آپ انصاف کی بات کر رہے ہیں۔ ادھر ابو جہل اور باقی لوگوں کی نوک جھونک ختم ہوئی تو مطعم بن عدی صحیفہ چاک کرنے کے لیے اٹھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ واقعی کیڑوں نے اس کا صفایا کر دیا ہے، صرف بسمک اللہم باقی رہ گیا ہے، اور جہاں جہاں اللہ کا نام تھا وہ بچا ہے یا کیڑوں نے اسے نہیں کھایا تھا۔ اس کے بعد صحیفہ چاک ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بقیہ تمام حضرات شیب ابی طالب سے نکل آئے اور مشرکین نے آپ کی نبوت کی ایک عظیم الشان نشانی دیکھی، لیکن ان کا رویہ وہی رہا جس کا ذکر اس آیت میں آیا ہے۔ ترجمہ اس طرح ہے، اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو رخ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو چلتا پھرتا جادو ہے۔ چنانچہ مشرکین نے اس نشانی سے بھی رخ پھیر لیا اور اپنے کفر کی راہ میں چند قدم اور آگے بڑھ گئے۔